حرم شاہ میر کے جانے کے بعد کافی زیادہ روئی جس سے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اسے اماں سے تھوڑی سی جلن بھی ہو رہی تھی جن کے ایک حکم پر وجہ چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی جبکہ سکینہ نے اسے اسی دوران دروازہ بجا دیا۔ بی بی جی ناشتہ کر لیں، اس نے کہا تو حرم نے اسباب میں سر ہلایا اور اس کو جانے کے لیے کہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ شامل کے پرفیوم دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ کون سا پرفیوم لگاتا تھا کہ اس کے اندر سے اتنی مہک آتی تھی کہ حرم اس کی خوشبو سے ہی بے حد متاثر ہو گئی تھی۔ اس کی اسمیل بہت اچھی تھی مگر وہ صرف اس کے لیے نہیں تھی۔ اس نے منہ بنا کر سارے پرفیوم کو اسمیل کیا مگر شامل کے وجہ سے اڑتی خوشبو ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی مگر یہ سب پرفیوم اسی کے تھے۔ تبھی اس نے ایک ایک کر کے وہ سارے پرفیوم لگا لیے اور بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر چھوٹے سے کیچر میں قید کر کے وہ نیچے ناشتہ کرنے آئی تھی کہ اچانک اسے باہر سے آوازیں آنے لگیں جبکہ گمان ملازم لاؤنج میں اس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی جبکہ سب کی چہ موگیاں کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے سکینہ؟ اس نے سکینہ سے پوچھا۔ اس کا چھوٹا سا دل بہت کانپ رہا تھا۔ بیبی ریڈ پڑی ہے شاہ پیلس پر، سکینہ فق چہرے لیے بولی تو حرم کو ہنسی آ گئی۔ ہاؤ انٹرسٹنگ، میر نے خود ہی پیلس پر ریڈ ڈال دی۔ وہ چہرہ کھینچ کر بیٹھنے لگی تھی کہ سکینہ باہر کی جانب دوڑ گئی۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تو وہ بھی باہر آ گئی۔ پولیس ہارن اور صدر دروازہ بری طرح پیٹا جا رہا تھا۔ اب حقیقت میں اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ سارے ملازم نہ جانے کس راستے پر دوڑ رہے تھے، شاید وہ دوسری طرف سے باہر نکل رہے تھے مگر وہ سکینہ کو تلاش کرنا چاہتی تھی مگر سکینہ بھی غائب تھی اور ایک ایک کر کے تمام ملازم اس کی نظروں سے غائب ہو گئے جبکہ اب باہر ایک دو فائر چلا تو حرم کی چیخیں نکل گئی۔ سر باہر بہت پولیس ہے اور اب تک واچ مین نے گیٹ نہیں کھولا ہے جبکہ حرم میڈم ابھی گھر کے اندر ہے اور ملازموں کو آپ کے حکم سے دوسرے راستے سے نکال دیا ہے۔ صدر نے شامل کو اطلاع دی تو شامل کا دماغ گھوم گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حرم تک نہیں پہنچے ابھی تک تم؟ اس نے گاڑی کی اسپیڈ مزید بڑھا لی۔ سوری سر مگر میں کوشش کر رہا ہوں باسٹرڈ، وہ غصے سے دھاڑا۔ فون بند کر کے اس نے شاہ پیلس کا نمبر ڈائل کیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ اب اسپیکر میں اس کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں جبکہ شور ہنگامہ سن کر اس کا وجود پتے کی طرح کانپنے لگا تھا اور اسی طرح فون کی بیل بجی تو وہ ایک دم خوف سے اچھل پڑی اور ڈرتے ہوئے فون تک پہنچی۔ جیسے ہی اس نے اسپیکر اٹھایا حرم شامل کی آواز سنتے حرم بچوں کی طرح روتی۔ میر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حرم میری جان تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس ایک کام کرو۔ شاباش۔ نہیں میر میں کچھ آپ کہاں آئی ہیں؟ پولیس کیوں آئی ہے؟ گولیاں چل رہی ہیں، وہ حرم نے روتے ہوئے سے کہا تو شامل نے اسٹریٹ پہ گرفت سخت کر لی جبکہ شاہ پیلس سے کچھ فاصلے پہ گاڑی کھڑی کر کے اسے رضا امان اور فیضان کو اپنے گھر کے دروازے پہ پولیس کمشنر کے ساتھ دیکھا۔ اس کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب تھی۔ حرم میں تمہارے بہت قریب ہوں، پہنچ جاؤں گا تم تک، نہ جانے کس انداز سے مجھ سے یہ بات کر رہا تھا۔ حرم نے اسپیکر پر خوف سے گرفت اور مضبوط کر لی جبکہ باہر کا دروازہ اب جیسے کھولا جا رہا تھا۔ میر، حرم بری طرح روتی۔ تبھی اس کا صدر نے ہاتھ پکڑا۔ اس نے صدر کی طرف دیکھا۔ چلیں میڈم، صدر نے کہا تو حرم بغیر یہ دیکھے مین گیٹ سے اندر داخل ہونے والا شخص کون ہے صدر کے ساتھ ہولی جبکہ رضا امان اور فیضان پولیس اور کمشنر کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ شاید حرم ان کی جانب ایک نظر دیکھ لیتی تو صدر کے ساتھ کبھی نہ جاتی۔ صدر اسے پچھلے راستے سے نکال کر شامل کی گاڑی تک لایا جو پہلے پچھلے راستے پہنچ چکا تھا۔ حرم اس کے سامنے تھی، اب وہ یہ سب بہت سہولت سے کر سکتا تھا۔ اس کا دل جیسے پرسکون ہو چکا تھا۔ شامل کو اپنے مقابل دیکھ کر حرم جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور شامل کے سینے سے چپک کر پوری طرح رو دی جبکہ شامل نے صدر کو ایک نظر دیکھا جو اپنی نظر چرا کر وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ اب صدر اپنی گاڑی میں شاہ پیلس کو یوں ہی ان سب کے حوالے کیے اپنی گاڑی میں نکلا جبکہ شامل نے حرم کو ایسے ہی سینے سے لگائے گاڑی کچے علاقے کی طرف اتار لی۔ حرم اب بھی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی جبکہ اس کا ہاتھ حرم کی پشت پر آہستہ آہستہ سے چل رہا تھا۔ حرم کا رونا اب سچنے میں بدل چکا تھا جبکہ میر شاہ پیلس سے کافی دور گاڑی نکال لایا تھا۔ اس نے ایک ہرے بھرے کھیت کے قریب گاڑی روکی اور حرم کو خود سے دور کر کیا۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا۔ حرم اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو دوسری طرف سے گھوم کر اس کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر حرم کو باہوں میں بھر کر اسے پچھلی سیٹ پر حرم کو بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔
दोपहर के वक्त इस साइड पर एक बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि हरे भरे खेतों की ठंडक ने सारी रोड को ठंडा किया हुआ था। हरम ने शामिर की तरफ देखा, जबकि शामिर भी हरम की जानिब देख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है मीर, मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो बोली तो एक बार फिर से पलकें नम और आंखें अश्क में थी। क्या तुम्हें लगता है मीर तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता? क्या गुम मैर की कैद में नहीं थी? शामिर ने इसकी पेशानी का पूसा लिया, उसको सीने में जकड़ लिया। मीर पुलिस क्यों आई थी? आप लाए थे ना मुझे डराने के लिए। इसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली तो शामिर को हरम कुछ रिलैक्स लगी। मैं क्यों अपने घर वापस लाता? मैं क्यों अपने घर पुलिस लाता? शामिर को आज वाकई कम अकल लगी। उसके बालों से खेलते हुए इस वक्त सिर्फ खुद भी रिलैक्स होना चाहता था ताकि अगले इक़दाम सोच समझ कर उठा सके। मगर एक खुशी भी थी कि रज़ा को कुछ नहीं मिला सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि अगर आज हरम रज़ा को मिल जाती तो शायद शामिर हरम को वहीं शूट कर देता। कुछ भी था, वो हरम को कभी भी इन लोगों के हवाले ना करता। वो इंसान को ऐसे तड़पाना चाहता था। तो फिर पुलिस क्या करने आई थी? हरम ने आंखें उठाकर इसको देखा। तुम्हें लेने आई थी, इसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। तो हरम हैरत से उसकी जानिब देखने लगी। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो पुलिस नहीं ले जाएगी, और अगर तुमने मेरे पास से भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें ले जाएगी। शामिर ने इसे अच्छा खासा डराया तो वो खामोश हो गई। अलबत्ता इसकी पकड़ उसकी शर्ट सख्त हुई थी। अब भागने का सोचोगी? शामिर ने इसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए पूछा। तो हरम ने मासूमियत से सर नफी में हिलाया, जबकि शामिर को पहली बार वो अच्छी लगी। इसे इसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर हरम का चेहरा ऊपर किया। हरम शामिर की आंखों में देखने लगी, जबकि शामिर ने इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे मजीद अपने करीब कर लिया। आप बहुत वो हैं। हरम ने इससे फासला बनाना चाहती थी, मगर शामिर कुछ सुझा ही नहीं दे रहा था। शामिर हम गाड़ी में हैं, हरम फिर से बोली, जबकि शामिर इस पे झुक रहा था। मीर शामिर ने इसकी बगैर सुने इसके लफ्ज़ों को अपने लबों पर चूम लिया, जबकि इस कमर में इतनी शिद्दत थी कि हरम इसके जुनून के आगे खुद को बिखरती हुई महसूस करने लगी। जबकि शामिर अपने अंदर की हल्की सी झलक इसे दिखा रहा था। पुलिस एहलकारों समेत रज़ा और अबार अंदर आए तो चारों तरफ पुलिस फैल गई, जबकि घर की तलाशी ली जाने लगी। मगर चंद ही मिनटों में इन्हें मालूम हो गया कि यहाँ कोई भी नहीं है। कमिश्नर साहब समेत अब रज़ा अमान खुद पूरे घर की तलाशी लेने लगे, मगर इन्हें ना कोई मिला था और ना ही कोई मिला। तो अबान हाथ पर मुक्का मारकर रह गया। मेरी इत्तला गलत नहीं हो सकती? अबान गुस्से से बोला तो कमिश्नर साहब ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। मिस्टर अबान, आपको क्या लगता है हम फारिग हैं जो आपके ने पुलिस को मजाक बना लिया है? कमिश्नर साहब को गुस्सा देकर रज़ा भी खामोश हो गए। सर ये नामुमकिन है। मेरी इत्तला के मुताबिक इसने हरम को इधर ही छिपा रखा था, और यहाँ महसूस भी हो रहा कि यहाँ पर लोग थे। इसे चीज़ों और नाश्ते की मेज़ को फोकस करते हुए कहा। मिस्टर अबान, किसी के घर पर रेड डालना, वो भी बिना किसी कसूर के, जानते भी आप क्या बन सकता है? उल्टा पुलिस वाले पकड़े जाए। और शामिर को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो अपने मुलाजिमों तक को प्रोटेक्ट करता है और इसे अच्छे से मालूम होगा यहाँ से सब होने वाला है। मगर ये सब बातें अलग। मुझे इस अफ़सोस है कि मैंने आप लोग की बात में आकर एक अच्छे खासे ऑफ़िसर को टर्मिनेटर लेटर भेजा। वो खुशी से भुना रहे थे, जबकि अवान इस चालाक इंसान का ख़यालों में गला दबा चुका था, क्योंकि हकीकत में ये तो नामुमकिन था ही। राजा साहब, अब ये काम आप पुलिस पर छोड़ दें और मैं खुद ही ढूँढ लेंगी। बल्कि ये केस अब मैं खुद शामी के हवाले करूँगा। उम्मीद रखता हूँ अगली बार आप लोग हमारा वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे। उन्होंने कहा और वहाँ सबको बाहर लेकर निकले, जबकि अबान और रज़ा भी बाहर निकले, जहाँ फैज़ान मुंतज़िर नज़र से इन्हें देख रहा था, मगर हरम उनके साथ नहीं थी। रज़ा साहब के इशारे वक्त के साथ साथ ढलते जा रहे थे। शामिर ना चाहते हुए हरम को घर ले आया। वो नहीं जानता था इस वक्त इसने अम्मा को क्या कहना है, मगर किस्मत ने शायद इसे फिल वक्त इन सवालों से बचा लिया था। वो रात के घर में दाखिल हुआ था। हरम इसके साथ चिपकती जा रही थी, जबकि आज शामिर को हरम का कोई भी अंदाज बुरा नहीं लग रहा था। वो हरम के गिर्द बाजू फैलाकर इसे अंदर लाए तो लॉन्च में कोई भी नहीं था। इसे शुक्र अदा किया कि वो बच गया, कम से कम इस वक्त के सवालों से। और वो डायरेक्ट हरम को अपने रूम में ले आया, दरवाज़ा बंद कर दिया। जबकि हरम इतना बड़ा कमरा देखकर हैरान थी। ये कमरा शाहबाज के कमरे से ज़्यादा खूबसूरत था, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये थी कि इसमें मीन वॉल पर शामिर की पूरी वॉल जितनी तस्वीर बनी हुई थी, और इस कमरे की खूबसूरती में चार चाँद लगा रही थी। ये बहुत खूबसूरत है। हरम ने हर चीज़ को इश्तियाक से देखते हुए कहा, जबकि शामिर इसी की जानिब दरवाजे से टेक लगाए देख रहा था।
یہ احساس اس کے لیے خوشائن تھا کہ حرم اس کے پاس تھی جبکہ رضا خالی ہاتھ تھا۔ اور یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، وہ شامی کے شہر میں جگڑی مرر وال پر موجود اس کے چہرے کو چھونے لگی اور ہاتھ اس کے لبوں پہ جا کر ٹک گئے۔ وہ ایک ٹک شامل کی تصویر کو دیکھ کر جبکہ شامل اسے دیکھ رہا تھا اور پھر دو چار قدم چل کر منہ اس کے نزدیک حرم اس کے نزدیک آیا۔ حرم کو اپنی حرکت پہ شرمندگی ہوئی، تبھی کہ وہ جھجک کر دور ہونے لگی کہ شامل نے وہیں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس چہرے پر سب سے زیادہ تمہیں کیا چیز اچھی لگی؟ اب وہ بھی اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا جبکہ حرم کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ شامل اس کے ساتھ بالکل چپکا کھڑا تھا۔ کیا یہ آنکھیں؟ اس نے حرم کی آنکھیں اب انگلی اپنی تصویر میں موجود آنکھوں پہ رکھی تو حرم سے کچھ بھی بولا نہ گیا۔ یا یہ ہو؟ وہ اس کے کان پر جھک کر دھیمی آواز میں بولا تو حرم کو اس کی گرم سانسوں سے آج شدید گھبراہٹ ہوئی۔ بولو نا حرم۔ شامل نے اس کے گردن پر سے بال ہٹائے اور اس کی نازک گردن پر ستم ڈھانے لگا جبکہ حرم پتے کی مانند کانپتی رہ گئی۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا حرم؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کر کے پوچھنے لگا جبکہ حرم کے دونوں بازو اب شامل کے گرد میں تھے اور وہ ایک جنون کی کیفیت میں پوچھ رہا تھا جبکہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ میر حرم کو وہ بہت الگ الگ لگ رہا تھا اس وقت۔ اسے خوف آنے لگا۔ کیوں حرم، کیا تمہیں مجھ سے پیار نہیں؟ وہ اس کو دیوار سے لگاتے ہوئے بولا۔ اس کے عمل میں شدت تھی۔ حرم کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ اس کا جنون برداشت کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں تھی۔ ہاں ہاں میں کرتی ہوں میر سے پیار، بہت زیادہ پیار، مگر وہ سے سب بھی بولی تو شامل کے دل پر ایک ٹھنڈی پھوار پڑ گئی۔ مگر حرم، میں کبھی بھی تمہیں رضا کے پاس نہیں جانے دوں گا، وہ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو حرم کو بری طرح رونا آیا۔ وعدہ کرو۔ اچانک ہی شامل نے اس کی کلائی تھام لی۔ وعدہ کرو حرم، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی؟ یقین مانو میں تمہیں پھولوں کی طرح سجا کر رکھوں گا۔ وہ بولا تو لہجہ عجیب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میر میں وہ سسکی نہیں حرم، مجھے وہی سننا ہے جسے سننے کے لیے میرے کان ترس چکے ہیں، وہ اس کے نزدیک ہوتا ہوا بولا جبکہ حرم اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی آنسو بھری آنکھیں ڈالے اس کو سمجھانا چاہ رہی تھی مگر یہ انسان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ پل میں ایسا اور پل میں اتنا کڑوا کیوں ہو جاتا تھا؟ حرم نے آنسو صاف کیے اور شامل کا چہرہ تھام لیا۔ میر، شامل نے اس کی طرف دیکھا۔ میر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، مگر میر آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ حرم کی آواز بھر آ گئی جبکہ شامل جیسے چونک سا گیا جیسے اسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا جبکہ حرم رونے لگی تھی۔ شامل ایک بار پھر اپنے خور میں بند ہوا اور حرم کو سینے سے لگا کر اسے چپ کرانے لگا۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ شامل نے پوچھا تو حرم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یعنی یہ حقیقت تھی اور اس نے اسے اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نہیں، ہم نے ڈنر کیا تھا، وہ اپنے آنسو صاف کرتی اداس دل سے کہہ کر اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ تم چینج کر لو۔ شامل نے اس کی اداسی محسوس کر لی تھی۔ جی، وہ بولا تو حرم نے اس کی جانب دیکھا۔ مگر میرے پاس کپڑے نہیں۔ اس نے الجھ کر وہ دیکھا تو شامل اپنے وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنی ٹی شرٹ اور جینز اس کے حوالے کی جسے حرم عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ جاؤ چینج کر لو۔ اس نے اس کے گالوں کو پیار سے چھوا تو حرم ڈریسنگ روم میں چلی گئی جبکہ شامل بھی پیچھے سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ حرم جب باہر آئی تو شامل آلریڈی بیڈ پر بیٹھا تھا جبکہ حرم کو اپنی انگلیوں کا بالکل بھی اندازہ نہ ہوا۔ وہ نازک سی شامل کی شرٹ میں کافی مزاحیہ لگ رہی تھی جبکہ جینس کافی لمبی تھی۔ حرم جلدی سے بیڈ پر بیٹھی تو شامل ٹی شرٹ کے گلے سے نکلتے اس کے شولڈر سے نظریں چرانے لگا۔ سو جاؤ حرم، شامل نے کہا۔ اس کے جذبات اس وقت کافی تیزی سے بدل رہے تھے جبکہ حرم اس کی بدلتی کیفیت سے انجان کمبل اوڑھ کر لیٹ چکی تھی۔ شامل بھی اس کے ساتھ اسی کمبل میں لیٹ گیا۔ حرم اس کا چہرہ دیکھنے لگی جبکہ شامل نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کا سر اپنے بازو پہ رکھا اور اسے خود میں بیچ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شہروز شامل نہیں آیا ابھی تک گھر؟ اماں نے شوہر اس کی جانب دیکھا تو وہ ان کی دوائی دینے لگا۔ وہ گھر پر ہے، ان کے روم کا دروازہ لاک ہے، اس نے بتایا تو اماں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرا بچہ، وہ ایک بار پھر غمگین ہو رہی تھی۔ پلیز اماں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ جانتی ہیں لالا بہت اسٹرانگ ہے، وہ سب کچھ مینیج کر لیں گے، شہروز نے انہیں تسلی دی۔ یہی تو بات ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اماں نے کہا تو شہروز خاموش ہو گیا۔ جاؤ اٹھاؤ اسے، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ اماں نے شہروز کو کہا تو وہ سر ہلاتا شامل کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس نے دروازہ نوک کیا تو شامل
پہلی دستک پر جاگ گیا۔ ہاں بولو، اس نے آواز دی تھی تو حرم بھی کچمچا کر اٹھی اور شامل کی طرف دیکھتے ہوئے جھٹکا کھا کر اٹھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ لڑا کافی دیر ہو گئی ہے، اٹھ جائیں، شہروز نے کہا تو شامل نے اوکے کہا۔ آتا ہوں، تم جاؤ، اس نے کہا تو شہروز وہاں سے چل دیا۔ جبکہ شامل اپنی جگہ سے اٹھا مگر حرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کیا ہوگا، اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہونا ہے، تم ڈریس اپ ہو پھر چلیں گے، وہ بولا تو حرم اس کے سکون پر حیران رہ گئی۔ جبکہ شامل اس کی گال تھپتھپا کر واش روم کی جانب چل دیا۔ جب وہ باہر آیا تو حرم ویسے ہی بیٹھی تھی جبکہ شامل کا فون بج رہا تھا۔ کمشنر صاحب کی کال دے کر اس نے کال بیک کی۔ اسے اندازہ تھا یہ کال ضرور آئے گی۔ یس، اس نے بس اتنا کہا۔ شامل پولیس اسٹیشن کب آ رہے ہو، انہوں نے سوال کیا۔ سر میں ٹرمینیٹ ہو چکا ہوں، اس نے جیسے انہیں جتایا تو کمشنر صاحب کو افسوس ہوا اپنی حرکت پر۔ کیا مجھے تم سے معافی مانگنی چاہیے، انہوں نے کافی بڑی بات کر دی تھی جبکہ شامل خاموش رہ گیا۔ وہ کچھ نہیں بولا جبکہ مقابل بیٹھی حرم کو شرارت سوچ رہی تھی اس کا اتنا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شامل کے قد تک پہنچنے میں ویسے اسے کافی دقت ہوئی تھی مگر اپنا کام جاری رکھتے اس نے شامل کے کان میں اپنے بالوں کی لٹ کو پھیرا تو وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ اس نے حرم کو دیکھا جس کی بتی سی باہر آ چکی تھی۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں، میں پہنچ جاتا ہوں، شامل نے کمشنر صاحب کو جواب دیا جبکہ حرم مسلسل اسے تیز کیے جا رہی تھی۔ شامل کی پلکوں پہ پھونک مارتے ہوئے حرم کو بالکل احساس نہیں کہ اس کے کندھے پر چڑھ رہی ہے۔ دیٹس گریٹ، کمشنر صاحب کافی خوش تھے جبکہ شامل نے فون کٹ کی اور حرم کو باہوں میں جکڑ لیا۔ اگر تم اپنی نازک جان پر مجھے برداشت نہیں کرنا چاہتی تو تیر کی طرح سیدھی ہو جاؤ، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ابھی میرا۔ شامل حرم کے گال پر کاٹتا ہوا بولا تو حرم آ کر کے رہ گئی۔ بے وقوف، وہ اسے کہتا ڈریس اس کے سامنے چلا گیا جبکہ حرم واش روم میں۔ شامل نیچے آیا تو اماں، شانزے اور شہروز ٹیبل پر ہی تھے۔ وہ تینوں شامل کے ساتھ اترتی چھوٹی سی لڑکی جو شانزے کی عمر ہی کی تھی اسے دیکھ کر ہونک رہ گئے جبکہ شامل کا چہرہ بالکل نارمل تھا جبکہ حرم گھبراہٹ کے مارے شامل میں چھپنا چاہ رہی تھی اور شامل اسے غصے سے گھور کر دیکھنے لگا۔ اب شامل کے ساتھ سبھی سے گھور رہے تھے۔ حرم کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ حرم کی آنکھیں بھیگ گئی جبکہ اب باقاعدہ اس کا رونا سٹارٹ ہو چکا تھا جبکہ خان ہاؤس کی در و دیوار میں 23 سال میں پہلی بار شامل خان کا تہمہ گونجا۔ شہروز کو بھی ہنسی آ گئی جبکہ شانزیں بھی ہنسنے لگی اور اماں ان سب کو گھور کر رہ گئیں۔ کون ہے یہ اور یہ کیا حرکت تھی، شرم آتی ہے تم سب کو، اماں غصے سے بولی۔ وہ شامل کے ساتھ اس کے روم سے اترتا ہوا دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی مگر ان کے لیے شوق ہی کافی تھا کہ شامل کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ اب آپ کی بہو اتنی کم عقل ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، شامل سکون سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا جبکہ حرم منہ بنا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ سچ لالا، شہروز اور شانزیں چیخے تو اس نے ان دونوں میں ایک پر گھوری ڈالی۔ آہستہ، کیا ہو گیا ہے، مطلب آپ نے شادی کر لی، شہروز اور شانزیں ایک ساتھ بولے تو شامل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ شہروز ابھی کچھ بولتا ہی کہ ماں نے اسے ٹوک دیا۔ خاموش ہو جاؤ تم، اور تم، اماں نے شامل کے کان پکڑے تو حرم کو جیسے سکون سا ملا۔ کیا تم پوری بات مجھے بتاؤ گے، یہ میں تمہیں بتاؤں، انہوں نے غصے سے کہا تو شامل نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب بتاتا ہوں یار، ابھی اتنا سمجھ لیں یہ آپ کی بہو ہے بس، اس نے کہا اور ناشتہ کرنے لگا جبکہ اماں تو سرحدان رہ گئی جبکہ شہروز اور شانزیں مارے خوشی کے اپنی جگہ پر بیٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ میں دوبارہ جوائننگ دے رہا ہوں، میری جاب کو کچھ نہیں ہوا، شامل نے ایک اور خبر دی جس پر سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شانزے اور شہروز چمچے اور کانٹوں کے ساتھ تالیاں بجا کر اسے مبارکباد دینے لگے جبکہ اماں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی اس کے سر کی بلائیں لینے لگی۔ حرم حیرت سے ان سب کو دیکھنے لگی اور ان سب سے نظر ہٹ کر شامل پر نظر گئی جس کے آج تیور ہی الگ تھے۔ اس نے حرم کو آنکھ ماری تو حرم سر اٹھا کر رہ گئی اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب نے حرم کی طرف ایک بار پھر دیکھا جس سے وہ پھر سے کنفیوز ہو گئی جبکہ اماں نے اپنے تینوں بچوں کو اپنا تھپڑ دکھایا جس سے ان کے سر جھک گئے اور اماں حرم کو ناشتہ دینے لگی۔ لڑکی چھوٹی ضرور تھی مگر انہیں شامل کے کسی اقدام سے کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ بس اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی اور یہ فیصلہ شاید اس کی زندگی کا پہلا فیصلہ تھا جس کو اس نے اپنے لیے لیا تھا، ورنہ ہمیشہ اسے اپنی فیملی کے لیے سب کیا تھا۔ بھائی لو میرج، شہروز کی بجلی ختم نہیں ہو رہی تھی جبکہ حرم سرخ سی پڑی۔ تمہیں لگتا ہے لو کے کیس میں میرا پھنسنا ہو سکتا ہے،
हाँ, अलबत्ता तुम्हारी भाभी ज़रूर फँस गई हैं, मेरी तरफ से तो सिर्फ़ इंतकाम है। इसने चंद लफ्ज़ बोलकर सब समेत हरम को भी जैसे बेसुकून कर दिया। हरम इसकी सूरत देखने लगी, जबकि शामिर भी इसकी जानिब देख रहा था। हरम की आंखें आंसू से भर गई और वो इसी तरह नाश्ता छोड़कर अपने रूम में चली गई। शामिर को अपनी बात पर पहली बार गुस्सा आया था। अच्छे भले मौत को इसकी हकीकत ने ख़राब कर दिया था। अब्बा ने भी नाश्ता छोड़ दिया। मेरे कमरे में आओ दोनों, उन्होंने शामिर और शहरोज़ को कहा, और तुम अपनी भाभी के पास जाओ। शांति को भी कहकर वो अपने कमरे की जानिब चल दी, जबकि शामिर और शहरोज़ भी नाश्ता वहीं छोड़कर उठ गए।